محمد وآل محمد سارے دوست درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامنے گرامی قدر میرے سارے بھائی سجاد بھائی میرے بچے جو حضرات سامنے ادھر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سجاد بھائی نے یہ مولا کی جو سواری کا اہتمام یہاں پر کیا ہوا، ان حالات میں غیر دیر کے اندر باہر کے ملک میں رہ کر یہ جو مولا کی سواری رکھی ہوئی ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں بہت سی سواری سے متصل ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. واقعہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جن کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اعلان کیا مدینے کے اندر، اے میرے صحابیوں، کل سب میرے صحابی اکٹھے ہو کر آنا، کل میرا بیٹا حسین ذوالجناح کی سواری کرے گا. اگلے دن تمام صحابی اکٹھے ہو کر آئے، ذوالجناح منگوایا گیا. امام حسین علیہ السلام جن کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، قد چھوٹا تھا، ذوالجناح کا قد اونچا تھا. تو جب امام حسین ذوالجناح کے سامنے آئے تو ایک مرتبہ اس بے زبان جانور کی نظر جب امام حسین کے قدموں پر پڑی تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. اس کا بیٹھنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور ذوالجناح پر سوار ہو گئے. امام حسین کا سوار ہونا تھا کہ رسول خدا نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو مبارکباد دینے والے تھے، لیکن آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ کیونکہ جب بچے پہلی مرتبہ سوار ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. رسول خدا نے رو کر فرمایا، میرے صحابیوں، تم نے میرے حسین کو ذوالجناح پر سوار ہوتے دیکھا ہے، میں نے حسین کو کربلا میں 10ویں محرم کے دن گرم ریت پر گرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب بچے پہلی مرتبہ سواری کریں تو ماؤں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں ان کا بیٹا کیسے سواری کرتا ہے. تو جب یہ خبر بی بی فضا کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا تک پہنچی تو بی بی فضا کو کہا کہ جاؤ جا کر میرے بابا کو کہو کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرا حسین گھوڑے پہ کیسا لگتا ہے. جا کر پیغام دیا. رسول خدا حسین بادشاہ اور ذوالجناح کو لے کر بی بی کے صحن اقدس صحن مبارک میں تشریف لائے. ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا، بابا کیا میرا بیٹا گھوڑے پر خود سوار ہوا تھا؟ رسول نے رو کر فرمایا، ہاں تمہارا بیٹا خود سوار ہوا تھا. بی بی نے فرمایا، میں چاہتی ہوں میں خود دیکھوں میرا بیٹا گھوڑے پر کیسے سوار ہوتا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے امام حسین کو ذوالجناح سے اتارا. امام حسین بادشاہ ایک مرتبہ ذوالجناح کے سامنے آئے. ذوالجناح نے ایک مرتبہ اپنے گھٹنے زمین پر رکھے. حسین بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے پر سوار ہونا تھا. ذوالجناح اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. جناب سیدہ دوڑ کر کمرے میں گئیں. جب بی بی واپس آئیں تو بی بی کی چادر میں جو کے دانے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال رو کر کہا، ذوالجناح میرے حسین کا خیال رکھنا، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت بدلا، زمانہ بدلا. 10ویں محرم کا دن، عاشور کا وقت، عاشور کے وقت سے پہلے شب عاشور کے دن حسین بادشاہ رو کر اپنے ذوالجناح کے پاس ہے اور آ کر کہا، ذوالجناح چل تجھے وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں کل تو نے مجھے اتارنا ہے. یا ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. حسین بادشاہ نے رو کر کہا، ذوالجناح بس آخری وقت ہے، میرا ساتھ دے دے پھر تو آزاد ہے. ذوالجناح بے زبان، ذوالجناح اپنی زبان سے گویا ہوا وقت کے امام کے سامنے رو کر کہتا ہے، مولا میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. رو کر کہتا ہے، مولا کل رات آپ کی ماں زہرا آئی تھی. بی بی کا نام سنا حسین بادشاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. یا حسین بادشاہ نے پوچھا، ذوالجناح پھر میری ماں نے کیا کہا؟ ذوالجناح رو کر کہتا ہے، مولا آپ کی ماں مجھے ایک نشیب میں لے کر گئی تھی. حسین بادشاہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ذوالجناح رو کر کہتا ہے، مولا آپ کی ماں مجھے ایک نشیب میں لے کر گئی اور آپ کی ماں زہرا اس نشیب میں گرم ریت پر بیٹھ گئی اور وہ گہری سی جگہ تھی. وہاں پر بیٹھ کر آپ کی ماں زہرا نے اپنے سر سے چادر اتاری. اپنے سر سے چادر اتار کے آپ کے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کیا اور رو رو کر کہنے لگی، ذوالجناح کل میرے بیٹے کو آہستہ سے گرم ریت پر اتارنا، میں نے بڑے چکیاں پیس کر پالا ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے اس عظیم سواری کا. یہ وہ عظیم سواری، ایسی عظیم سواری کی جس کی تو قسم خدا قرآن میں اٹھاتا، جس کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، جس کے منہ سے نکلی ہوئی رال کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے. اسی قسم کا واسطہ کہ اس گھر پر، اس گھر والوں پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما. یہاں کا ہمارا ایک بہت ہی ہیرا بچہ ابراہیم بیگ
جو کہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اس کے درجات پہلے سے بلند ہیں. درجات بلند تھے تو اس نے سواری کی خدمت سر انجام دی بڑی اچھے طریقے سے. مالک وہ ہے آپ کے قدموں میں، بس ہماری دعا ہے کہ اسی کی وساطت سے ہمارے پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما، اس گھر پر اپنا کرم نازل فرما. یہ جتنے یہاں پر یہ صاحبزادے سجاد بھائی کے موجود ہیں، مالک ان کو ترقی دے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. سجاد بھائی کو صبر عطا فرمائے. ان کے بیٹے کے غم، جو ان کو بیٹے کا غم ملا، میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا غم ہے یہ علی اکبر کا غم. اسی علی اکبر کے غم کے صدقے میں ان کو صبر عطا فرما. اور سجاد بھائی کی گھر والی ہیں، ہماری بہن ہے، مالک ان کو صبر عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اولاد نہیں رہا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائے. اور سب سے آخری دعا، تمام دعاؤں سے سب سے اکبر دعا، مالک ہمارے رہبر حقیقی امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی آل سات وفی کل سا ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعناتا تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہ طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. یا علی